جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے 114 نمبر کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مسجدوں پر اس بات کی پابندی لگا دے کہ اللہ کا نام اس میں لیا جائے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہ شخص ایسا کام کرتا ہے کہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت رک جاتی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مسجد اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، لیکن ہم مسجد میں کسی بھی بہانے کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی علمی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مصلحت ہمارے سروں پر سوار ہو، لیکن مسجد کے اندر کوئی حالت ایسی پیدا نہیں ہونے دینا ہے کہ مسجد میں خدا نخواستہ ہم ہاتھا پائی پہ اتر آئے، ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیں، ہم ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگے، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنے لگے۔ مسجد اللہ نے اپنی یاد کے لیے، نماز کے لیے، اذکار کے لیے یہ گھر بنائے ہیں، ہمیں ان کو بنانے کا موقع دیا ہے، ہماری طرف ان کی نسبت کر دی ہے، ورنہ یہ تو اللہ کے لیے خالص ہے۔ اگر ہم نے کچھ بھی ایسا کیا مسلمانوں مسجدوں کے اندر جن سے مسجدوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، پتہ چلا کہ مسجد میں کسی کا سر پھوٹ گیا، مسجد میں کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، مسجد میں کسی کو چوٹ آ گئی اور فلاں کا قبضہ ہو رہا ہے، فلاں کو نکالا جا رہا ہے، یہ مسجد اللہ کی خالص جگہ ہے، اللہ کا خالص گھر ہے، ان میں ہمارا اور آپ کا قبضہ، اور کسی ایسے مسئلے میں جو منسوس نہیں ہے، جس کو نہ ماننے پر خدا نخواستہ جہنم کی دھمکی نہیں ہے اور ماننے پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، ایسے مسئلے کو لے کر ہم مسجدوں میں کچھ ایسا کریں جس سے مسجدوں کا احترام جاتا رہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ میں نے آج دو کتابیں پڑھی تفسیر کی، ایک تفسیر طبری اور دوسرے تفسیر ابن کثیر، یہ نیٹ پر بھی تفسیر کی کتابیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے دو تفسیریں اس کی بیان کی، ایک تو یہ کہ بخت نصر اور دوسرے نصارہ انہوں نے بیت المقدس کی بحرمتی کی، اور کچھ وقت کے لیے بیت المقدس میں نماز کی ادائیگی مشکل ہو گئی، تو یہ آیت ان لوگوں کی مذمت میں ہے۔ تو دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے جب آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا تھا تو مکے جانے سے روک دیا تھا، تو مسجد حرام جو اللہ کی یاد کے لیے ہے، وہاں اللہ کے نبی کو نہیں جانے دیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، تو ان کی کنڈمنیشن میں، ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو اس واقعے سے جوڑنا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر مسجد نبوی بھی داخل ہے، اور مکہ کی مسجد حرام بھی داخل ہے، اور دنیا جہان کی تمام مسجدیں داخل ہیں،
اگر مسجدوں میں ایسا کچھ کیا گیا جس کی وجہ سے مسجدوں کا نظام متاثر ہوتا ہے، عبادت متاثر ہوتی ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہوں گے اور سارے کے سارے اس اعلان کے اندر داخل ہوں گے۔ اور اللہ نے سوال کیا اور اس کا جواب معلوم ہے کہ وہی لوگ ظالم ہیں جنہوں نے مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کو روکا، مسجدوں کا احترام بتلایا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ جو مسجدوں میں ہنگامہ کر رہے ہیں، مسجدوں کا احترام پامال کر رہے ہیں، ان کے لیے تو ضروری یہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے وقت اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، اللہ کا خوف سوار ہوتا، مسجد کا ادب سامنے ہوتا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، مسجد کو میدان جنگ نہیں بنائی، بڑے مسائل ہوں چھوٹے مسائل ہوں۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے مسائل کو لے کر کے مسجدوں کو تخت مشق نہ بنایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم۔ مسجدوں میں تو اللہ سے ڈرتے ڈرتے اللہ کا تقوی دلوں میں بسا کر جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے، مسجدوں کا احترام پامال کیا جا رہا ہے، وہاں ایسے مسائل میں الجھ کر جو قطعی نہیں ہے، منصوص نہیں ہے، جن کو کرنے پر جنت کا صریح وعدہ نہیں ہے، جن کو نہ کرنے پر جنت جہنم کی دھمکی نہیں دی گئی ہے، ایسے مسائل کو لے کر اگر مسجدوں کا احترام پامال کیا جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس سے آگے بڑھ کر اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، ذاتی مصلحت ہوتی ہے، تو دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ مسجد میں اگر میں کہیں پہلے سے ہوں، اس مسجد سے میں رخصت ہو گیا، میں اس کا امام نہیں رہا، میں اس کا ذمہ دار نہیں رہا، میں اس کا صدر سیکریٹری نہیں رہا، اب میں سوچتا ہوں کہ اس مسجد میں لوگ کم نماز پڑھیں، اس مسجد میں کوئی اچھا امام نہ آئے، اس مسجد کی تعمیر نہ ہو، اس مسجد کی تعمیر سے مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے، اس مسجد میں اچھا مقرر آ جاتا ہے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو ظاہری اعتبار سے کسی خاص شخص سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے مسجد کے ویرانی، مسجد کو غیر آباد کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہم آئیں اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کریں، اپنے کسی بھی عمل سے امت میں انتشار پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، اس سے باز آنے کے لیے آج کے اس جلسے کو اپنے لیے تاریخی بنائیں، اور خاص طور سے مسجدوں کے کسی بھی مصلحت سے اس کے احترام کو پامال کرنے سے 100% 1000 بار گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا